اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم الکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وذلك دين القيمة صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے عقائد کا جو درس ہے، اس میں ہمارے گزشتہ جو درس گزرا تھا اس میں ہم نے یہی بیان کرنے کی کوشش کی کہ انبیاء توحید کے اقسام، ان میں سے توحید ذات اور توحید صفات اور توحید افعال کے بارے میں گزشتہ دروس میں بیان ہو گئے۔ تو آج ان اقسام میں سے جو آخری ہم سمجھ لے، لیکن توحید کے تو اقسام ہیں اور بھی، تو جو تقسیم مصنف نے کیا تھا اس حوالے سے یہ آخری جو تقسیم سمجھے۔ تیسری جو تقسیم ہے وہ توحید عبادت ہے۔ آج توحید عبادت کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی۔ توحید یہ عبادت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ عبادت میں وحدت ہونی چاہیے، یعنی عبادت صرف ایک ہی ذات کے لیے، وہ بھی خدا کے ساتھ مختص ہے، یعنی جو بھی ہم عبادت انجام دیتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ اس کی ذات پاک کے علاوہ کسی اور معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب توحید کی یہ جو گزشتہ جو تین بیان ہوئے ہیں، ان میں سے آج والی یہ جو توحید عبادت ہے، یہ توحید عبادت ان تمام اقسام سے اہم ہے، بہت اہم ہے۔ انبیاء الہی بھی، چونکہ انبیاء الہی بھی اسی کی طرف زیادہ تاکید کرتے ہوئے آئے ہیں، اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، انہیں یعنی کون؟ انبیاء علیہ السلام کو ان کے سوا، اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ صرف وہ کیا حکم ہے کہ صرف خدا کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی انبیاء کو بھی حکم نہیں دیا گیا۔ اے میرے انبیاء، یعنی اللہ گویا اس طرح سے کہ کوئی بھی نبی اگر بھیجا ہے تو اس کے لیے یہی حکم دیا تھا، یہی حکم دیتے ہوئے آیا ہے، یہی حکم دیا گیا ہے کہ صرف اس اللہ کی عبادت کرے بس، اور اس کے لیے اپنا دین خالص کرے، یعنی آپ نے جو دین میں تبلیغ کرنا ہے وہ صرف اس ذات الہی کے لیے تبلیغ کرانی ہے، اور اسی کے لیے جو دین ہے خالص کر دینا ہے، اس میں ملاوٹ والے دین نہیں چاہیے اللہ کو۔ اور توحید میں شرک سے بچے، یہی پیغام تمام انبیاء علیہ السلام دیتے ہوئے آئے ہیں۔ اور یہ جو توحید میں یگانگی ہے، اور خود توحید عبادت میں صرف اسی ذات کے لیے عبادت کے سزاوار ہونا، یہ اس ذات کا یعنی اس خدا کا ابدی دستور رہا ہے۔ اخلاق اور عرفان، علماء جو بیان کرتے ہیں کہ اخلاق اور عرفان کے تکامل مراحل طے کرنے کے لیے توحید کی گہرائیوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی گہرائیاں اور بھی زیادہ ہے، اور یہاں تک کہ اس جگہ تک آ کر پہنچ گئے کہ انسان، اہل عرفان اور اہل علماء اخلاق فرماتے کہ انسان صرف خدا سے اس مرحلے پر گہرائی میں توحید کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے انسان صرف اس مرحلے پر جا کر پہنچ جاتا ہے
اس جگہ پہ انسان کو صرف دل میں خدا ہی خدا نظر آنے لگتے ہیں، ہر جگہ اسی خدا کے وہ طالب رہیں گے، اور اس کے سوا کچھ بھی ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ یہ اہل عرفان کہتے ہیں کوئی چیز اس کی توجہ خدا کی طرف سے ہٹا کر دوسری چیز کی طرف نہیں لے جا سکتے، یعنی اس مرحلے پر توحید کے اگر گہرائی میں جائے تو جو بھی آپ کام انجام دے دیں، جو بھی آپ فعل انجام دے دیں، جو بھی سوچے سمجھ غور کرے، ہر جگہ اس کو خدا ہی خدا نظر آنے لگتا ہے۔ اسی لیے علماء عرفان کیا فرماتے ہیں کلما شغلک عن اللہ فہو صنم، یعنی جو چیز بھی تیری توجہ اپنی طرف مبذول رکھے، وہ تجھے خدا سے دور کرے، وہ تیرا بت ہے۔ یعنی کائنات میں ہر چیز، انسان جس چیز کی طرف جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو انسان کے توجہ کو مبذول اپنی طرف کر دے، اس کی توجہ اپنی طرف نہ رکھے، خود کی طرف لے جائے اسی چیز کی طرف، وہ توجہ دوسروں کی طرف لے جاتی ہے، تو علماء عرفان کیا فرماتے ہیں جو کہ خدا سے دور کرنے والا ہے تو اور کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تیرا بت ہے۔ یعنی ہمارا ہم و غم، مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ ہم نے یہ جو بنگلہ بنایا ہے، یہ جو گاڑی لائی ہے، تو یہ سب کیا ہے، پوری توجہ اسی کے طرف ہی رہے، تو وہ گاڑی میری اور آپ کے لیے کیا ہے، بت ہے۔ یعنی اس سے جو ذریعہ جو استفادہ کرتے ہیں اس میں اللہ کی توجہ ہٹا دیا ہے تو وہ بت بن جائے گا۔ کوئی بھی چیز، ایک مثال دیا ہے، اسی طرح گھر کے چیزوں میں بھی، باہر کے چیزوں میں بھی جو کام کرتے ہیں وہ بھی للہیت نہ ہو، اللہ کے لیے ہی نہ ہو، تو وہ چیز کیا ہے اس چیز نے آپ کو خود کی طرف توجہ کرائی ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے بت بن جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء عرفان نے کہا کہ جو بھی چیز آپ کی توجہ کو اس کی طرف مشغول کرے، اس کی طرف لے جائے، تو فہو صنم، یہ تیرا بت ہے۔ تو اب ہمارے عبادت ہونے کے لیے یہی ہمارا عقیدہ بنا کہ عبادت صرف روزہ، نماز، یہ چیزیں فقط نہیں ہے، بلکہ عبادت ہر چیز میں، ہر حالت میں انسان اللہ کی طرف ہو تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ توحید عبادت میں صرف عبادت اللہ کے لیے سزاوار ہے، اس کا کوئی شریک اس میں نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے ہم عبادت نہیں کرتے، صرف ہم عبادت کرتے ہیں تو اس ذات الہی کے لیے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور توحید کے جو اقسام صرف ان 4 پر منحصر نہیں ہے جو ہم نے بیان کیے ہیں، بلکہ ایک توحید مالکیت بھی اضافہ کر دیا ہے مصنف نے۔ فرماتے ہیں کہ یہ توحید مالکیت کیا ہے، تو سب چیزوں کے اللہ کی حوالے ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے، یعنی سب چیزیں خدا کی ملکیت ہے۔ اس کے لیے قرآن کی آیت بھی ہے، قرآن کی آیت لا اس کی دلیل کے طور پر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔ اور یہ ہو گئے، یعنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی ملکیت میں ہے۔ للہ یہاں پر تملیک کے لیے ہے، ملکیت کے لیے۔ اسی طرح ایک اور اضافہ کریں تو توحید حاکمیت بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ توحید حاکمیت یعنی قانون اگر صرف ہے تو قانون خدا کا، فقط قانون خدا کا ہی ہے۔ اس کے لیے قرآن کی آیت بطور دلیل پیش کیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فرماتے ہیں کہ جو بھی حکم کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ آیا ہے، اس میں سے اس کے علاوہ کوئی بھی
حکم لگائے فیصلہ کرے تو یہ لوگ کیا ہے قانون بنائے تو اس کے احکام بنائے تو فاولئک هم الکافرون کہ یہ لوگ کافر ہے. یعنی ہم جو قانون بناتے ہیں کیا ہم کافر ہیں؟ نہیں ہے. جو اللہ کے ما انزل اللہ الہی قانون یعنی قرآن سے نکالے ائمہ معصومین سے ان کے فرامین کے ضمن میں اگر کوئی بھی قانون بن جائے تو یہ قانون یہ جو فیصلہ ہم کرتے ہیں روایات آیات اور اسی طرح سے فرامین معصومین فعل معصومین قول معصومین تقریر معصومین سے مدد لے کر تو یہ ایک لحاظ سے کیا ہے یہ توحید حاکمیت ہے. اس اللہ کی حکومت ہے اس میں یعنی اس اللہ کا قانون اس میں ادارے میں ہے. تو لہٰذا کیا ہے قانون بنانے کی جو وحدت ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہی ہے وہ قانون بنانے والا. اس کے علاوہ ہم جو قانون بناتے ہیں وہ قانون غیر یعنی متزلزل یعنی غیر ہے یعنی وہ اللہ کے قانون کے علاوہ ہمارا بن جائے تو یہ قانون حقیقی قانون نہیں ہے عارضی قانون ہم سے کہہ سکتے ہیں. بہرحال یعنی توحید عبادت کے بارے میں محصل خلاصہ یہ ہوا تمام انبیاء کو بھیجا ہے اسی عبادت صرف وہ اللہ ذات اپنے لیے عبادت کرانے کے لیے تمام انبیاء آئے ہیں اور اس لیے صرف پرستش کا جو لائق اور فائق ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے اور اس کے عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ہونا چاہیے. توحید کے یہ جو 4 اقسام گزر گئے ہیں اس کے علاوہ 2 اور اضافہ ہو گئے. علامہ آیت اللہ مکارم شیرازی 2 اور اضافہ فرما دیا وہ توحید حاکمیت اور توحید مالکیت ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے درسوں میں انشاءاللہ کل ہم معجزات انبیاء اور خدا کی طرف سے ہے جو معجزات انبیاء ہے وہ خدا کی طرف سے ہے یار اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کے حوالے سے ہم بیان کریں گے. رب کائنات سے دعا ہے پروردگارہ تمام مومن مومنات جہاں کہیں بھی ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعوان انصار میں سے قرار دے دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد.